أصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم حمد و ثناء رب الجلال والإکرام ہدیہ درود و سلام و نعت حضور سرور کائنات فخر موجودات ختم الانبیاء امام الانبیاء احمد مشتبہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم پیش کرنے کے بعد خوش بخت و خوش نصیب برادران اسلام، اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے کرم سے رمضان المبارک کا یہ دوسرا جمعۃ المبارک جو کہ دوسرے عشرہ کے اندر ہی ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ پہلا عشرہ رحمت کا تھا، اپنی استطاعت کے مطابق اللہ کے فضل سے اس کو بہتر گزارنے کی یقیناً ہر ایک مسلمان نے کوشش کی ہوگی، لیکن انسان ہونے کے ناطے کمزور ہیں، ناتواں ہیں، اللہ کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ مالک جو رحمت والا عشرہ گزر گیا اس میں ہم کچھ نہ کر سکے، تو اپنی رحمت کے صدقے میں ہماری بخشش فرما۔ دوسرا عشرہ پاک مغفرت کا عشرہ ہے۔ یقیناً ان عشروں کی ترتیب اور تقسیم یہ خود محمد کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمائی ہے، لیکن اس ماہ مبارک کی ہر گھڑی، ہر ساعت، ہر لمحہ بخشش اور مغفرت کا لمحہ ہوتا ہے۔ یقیناً جمعۃ المبارک ایک ایسی عظیم نعمت ہے اور ایک ایسا عظیم دن ہے جس پر کوشش ہوتی ہے کہ چلے موقع بھی ہے اور لوہا بھی گرم ہے، تو لوہار اپنی ضرب لگا کر اس لوہے کو کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز کے اندر ڈال دیں۔ تو ہماری حیثیت اور کیفیت بھی اس لوہار کی طرح ہے۔ آپ ماہ رمضان المبارک کی وجہ سے کچھ وقت پر تشریف لے آتے ہیں، خواہش یہ ہوتی ہے کہ ایسے مسائل، ایسی بات جو ہمیں معاشرتی، معاشی، سماجی، سیاسی اور مذہبی فائدہ دے، وہ کامن بات، وہ مشترک مشترکہ بات کر کے آپ کی اور اپنی، ہم سب ایک دوسرے کی اصلاح کا پہلو اپنائیں۔ میرے بھائیوں، ہر بات جوش خطابت میں کہنے والی بھی نہیں، اور ہر بات کے لیے کوئی بہت بڑے علم جھاڑنے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی۔ آج کی اس خوبصورت موقع پر جو بات میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، قرآن مجید
پارہ نمبر 22 سورۃ الاحزاب، پارہ نمبر 22 کی یہ پہلی آیت مبارکہ سے شروع کیا ہے۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 31 سے لے کر 33 تک 3 آیات بینات میں نے تلاوت کی ہیں۔ ان کے اندر ایک خاص صیغہ استعمال کیا گیا ہے، ایک صنف کے بارے میں کہا جا رہا ہے اور اس کے لیے احکامات بیان ہو رہے ہیں۔ یقیناً جمعۃ المبارک کے اس موقع پر ہمارے پاس کچھ خواتین بھی تشریف لاتی ہیں، نہیں بھی لاتی، ہم سب اپنے اپنے گھروں میں اپنی اپنی حیثیت سے سربراہ ہونے کے ناطے کچھ نہ کچھ احکامات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں سنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ آئیے ترجمے کی طرف بڑھتے ہیں۔ قرآن ہے، فرمایا وَمَن یَقْنُتْ مِنْکُنَّ، یہ سارے مؤنث کے صیغے استعمال ہو رہے ہیں۔ میں نے آپ کو عرض کیا کہ یہاں پر ایک خاص طبقہ، ایک خاص صنف، خاص جینڈر کی بات ہو رہی ہے، اور مؤنث کا صیغہ استعمال کر کے ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور رضی اللہ عنہن کو مخاطب کر کے امت مسلمہ کو ایک پیغام دیا جا رہا ہے۔ وَمَن یَقْنُتْ مِنْکُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، فرمایا تم میں سے، تم عورتوں میں سے جو عورت بھی اللہ اور اس کے رسول کی فرما بردار رہے گی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور نیک عمل کرتی رہے گی، تو فرمایا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ، ہم اسے اجر بھی 2 گنا عطا فرمائیں گے، ہم اس کو اجر بھی 2 حصوں میں عطا فرمائیں گے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، فرمایا وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، ہم نے ان کے لیے عزت کی روزی بھی تیار کر رکھی ہے، عزت کا رزق بھی تیار کر رکھا ہے۔ آگے بالکل خطاب کر کے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج کو، یہ پہلی آیت بھی انہی کے لیے تھی، اب بالکل خطاب کر کے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے نبی کی ازواج، اے نبی کی بیویوں، اے نبی کی گھر والیوں، اے نبی کے پاک بستر پہ آرام کرنے والی پاک ازواج مطہرات، تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو، تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہارا وقار، تمہاری عزت، تمہاری عظمت، تمہاری تطہیر، تمہارا مزاج ہر لحاظ سے دوسری عورتوں سے مختلف ہے۔ حالانکہ عورتیں وہ بھی تمہاری طرح ہیں، عورتیں تم بھی انہی کی طرح ہو، وہ بھی انسان ہیں، تم بھی انسان ہو، لیکن اس وقار کی وجہ نہ تمہارے سجدے ہیں، نہ تمہارے رکوع ہیں، نہ تمہارے قیام ہیں، نہ تمہاری عبادات ہیں، نہ تمہارے نوافل ہیں، نہ تمہارے صوم و صلات ہیں، بلکہ اس عزت اور وقار کی وجہ صرف یہ ہے کہ تمہیں بستر مصطفیٰ پہ سونا نصیب ہو گیا ہے۔ اس وقار کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں بستر مصطفیٰ نصیب ہو گیا ہے۔ اس وقار کی وجہ یہ ہے کہ تمہیں دامن مصطفیٰ نصیب ہو گیا ہے۔ اس لیے فرمایا ازواج النبی، یہ بات غور سے سن لیجئے کہ تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو۔ تو فرمایا پھر جب تم اور عورتوں کی طرح نہیں ہو تو پھر تمہارا مزاج کیسا ہو؟ فرمایا ان اتقیتن، اگر تم پرہیزگار رہنا چاہتی ہو، اگر تم متقی بننا چاہتی ہو، اگر تم اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہو، تو فرمایا پھر کیا کرو؟ فلا
تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض. فرمایا اے نبی کی بیویوں، وقار اور عزت اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے پہلے مل چکا ہے کہ تم میرے نبی کی ازواج ہو گئی ہو، اور یہ وہ بستر ہے جہاں رب کا قرآن اترتا ہے، یہ وہ گھر ہے جس کی تطہیر کی قسم رب العالمین کھاتا ہے. فرمایا یہ وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے جس کی حفاظت اور جس کی عزت و ناموس کی حفاظت کا ذمہ خود رب العالمین نے لے رکھا ہے. فرمایا ہے میرے نبی کی بیویوں، اب اگر اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتی ہو تو سنو، فلا تخضعن بالقول. فرمایا پھر کبھی نرم لہجے میں بات نہ کرنا، کبھی اس انداز میں بات نہ کرنا کہ فیطمع الذی فی قلبہ مرض. فرمایا جن کے دلوں میں بیماری ہے، جن کے دلوں میں نفاق ہے، جن کے دلوں میں کجی ہے، جن کے دلوں میں کمزوری ہے، کہیں وہ نرم لہجے کی وجہ سے تمہارے بارے میں غلط شک نہ کر بیٹھے، تمہارے بارے میں غلط خیال نہ کر بیٹھے. میرے بھائیوں، یہ احکامات اللہ نے اپنے نبی کی ازواج کو ارشاد فرمائے، لیکن در پردہ ازواج النبی کے اس پردے کے اندر رب العالمین رہتی دنیا تک امت مسلمہ کی خواتین سے بات کر رہا ہے. او میرے نبی کی امت کی بیویوں، میرے نبی کی امت کی عورتوں، سنو، میرے نبی کی بیویاں تو پاک ہیں، کیونکہ کسی کا انتخاب اس کا والد کرتا ہے کہ یہ رشتہ اس کا بہتر ہوگا، کسی کے رشتے کا انتخاب اس کا نانا کرتا ہے، کسی کے رشتے کا انتخاب اس کا دادا کرتا ہے، لیکن فرمایا یہ محمد مصطفیٰ ہیں، ان کے رشتوں کا انتخاب میں رب العالمین نے کیا ہے. ان کے بستر پہ اگر خدیجہ سوئی ہے تو انتخاب رب کا ہے، اگر عائشہ آرام کر رہی ہے انتخاب رب کا ہے، اگر حفصہ آرام کر رہی ہے انتخاب رب کا ہے، اگر ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ یہاں آرام کر رہی ہے تو انتخاب رب العالمین کا ہے. تو فرمایا وہ تو بڑی عظیم اور بڑی جو ہے کریم عورتیں ہیں، وہ تو بڑی عظمت والی ہیں. فرمایا اے میرے نبی کی امت کی عورتوں، یہ احکامات تمہارے لیے ہیں. جب بھی اپنے انداز سے بات کرنے لگو تو فرمایا وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا، دستور کے مطابق بات کرنا، اس لہجے میں بات کرنا کہ کوئی تم سے غلط توقع نہ کر بیٹھے. اسی لیے تو میرے نبی نے ارشاد فرمایا عورت کو اونچی آواز میں قرآن نہیں پڑھنا چاہیے. کریم آقا علیہ السلام کے دور اقدس کے اندر عورتیں مسجد میں نماز ادا کرتی تھی. فرمایا تم جماعت کے ساتھ نماز ادا کر رہی ہو، اگر تمہیں خبر ہو گئی ہے کہ امام صاحب بھول گئے ہیں تو فرمایا پھر مردوں کے لیے یہ ہے کہ وہ سبحان اللہ کہیں، عورتوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ تالی بجائیں. کبھی امام کو لقمہ سبحان اللہ کہہ کر نہ کہیں. عرض کی گئی یا رسول اللہ ایسا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ عورت کی آواز فتنہ ہے. عورت کی آواز چاہے جائے کہ عورت ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے تبصرے کرے، چاہے جائے کہ عورت اسمبلیوں میں کھڑی ہو کر تقریر کرے، چاہے جائے کہ عورت غیر مردوں کے سامنے اپنے لباس کو لہراتی پھرے، چاہے جائے کہ عورت اونچی آواز میں نعت پڑھے. جس عورت کو اونچی آواز میں قرآن پڑھنا منع ہے، اس عورت کو اونچی آواز میں نعت پڑھنا بھی حرام ہے. اس عورت کو اونچی آواز میں تقریر کرنا بھی منع ہے. اس لیے فرمایا یہ جو عورتوں کے معاملات کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں اللہ نے ارشاد فرمائے. اور اگلی بات فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنْ، فرمایا ٹھہری رہو، رکی رہو اپنے گھروں میں. یہ جو لفظ کرنا ہے نا، کرنا، یہ دو الفاظ سے نکلا ہے، مشتق ہے. اگر یہ نکلا ہو قرار سے کرنا، اگر نکلا ہو قرار سے تو قرار کا معنی ہوتا ہے سکون، قرار کا معنی ہے آرام. اگر قرار سے نکلا ہو تو معنی یہ ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں رکی رہو. اے میرے نبی کی امتیوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، باہر نہ نکلو، سکون سے آرام کرو. اور اگر یہی لفظ کرنا وقار سے مشتق ہو تو پھر معنی یہ ہے، مفہوم یہ بنے گا اے میرے نبی کی امت کی عورتوں،
تمہاری عزت اور وقار اس بات میں ہے کہ تم اپنی چار دیواری کے اندر محفوظ رہو، تم اپنے لباس کی نمائش نہ کرو۔ اور آگے اللہ رب العالمین نے پورے احکامات نازل فرمائے، فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَلَا تَبَرَّجْنَ، اور زیب و زینت نہ دکھاؤ، میک اپ کر کے باہر نہ نکلو، اپنی آرائش کر کے باہر نہ نکلو، اپنی نمائش نہ کرو، اپنی خوبصورتی کو لوگوں کے لیے نہ پھیلاؤ۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ، میں آگے تبرج الجاہلیت الاولی، اللہ رب العالمین نے ایک بہت ہی اتھینٹک بات ہمیں پھر ارشاد فرما دی، اور میں اکثر عرض کرتا رہتا ہوتا ہوں کہ ترقی اس بات کا نام ہے کہ ہم آگے بڑھیں، لیکن سائنسی ترقی اس بات کا نام ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور ترقیات انجینئرنگ میں جائیں، ترقی اسلام بات کا نام ہے کہ آپ آگے بڑھیں، لیکن جب آپ مذہبی ترقی کی بات کریں گے پھر آگے بڑھنے سے ترقی نہیں ہوگی، 1400 سال پیچھے جانے میں ترقی آئے گی۔ پھر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اقدس کی طرف جانا ہوگا، تو اس لیے فرمایا وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا او میرے نبی کی امتیوں، میرے نبی کی امت کی بیویوں، میری نبی کی امت کی خواتین عورتوں، سنو، تبرج الجاہلیت الاولی، جس طرح زیب و زینت کی جاتی تھی زمانہ جاہلیت کے اندر، اس زیب و زینت کی طرح احادیث کے اندر آتا ہے، مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ اس گندے معاشرے کے اندر جب ابھی کریم آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، حضور کے اعلان نبوت سے پہلے جن لوگوں نے خانہ کعبہ کے اندر بت سجا رکھے تھے، میں ان کی بات عرض کر رہا ہوں، ان لوگوں کی عورتوں کا عالم کیا تھا، ان لوگوں کی عورتوں کی حالت کیا تھی؟ حالت یہ تھی ان لوگوں کی کہ وہ عورتیں صبح کے وقت اپنے لباس کو خوبصورت بناتی، سنوارتی، بن ٹھن کر ٹہلتی، مچلتی، آہستہ آہستہ خرامہ خرامہ بازاروں کے اندر آ کر اپنی نمائش کرتی، اور جس عورت کی چال اچھی ہوتی اس عورت کی قیمت بھی بازار میں اچھی لگتی، اس عورت کو اچھی قیمت میں رات کے لیے خرید لیا جاتا۔ میرے بھائیوں، اگر وہ دور مشرکین میں یہ عالم تھا تو ذرا اندازہ لگائیے، آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد جب اسلام عروج پر ہے، جب اسلام اپنے وقار کے ساتھ موجود ہے، جب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والوں کی کثرت ہے، جب 57 اسلامی ممالک ہیں، جب مسجدیں نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، مسجدوں کی چٹائیاں نمازیوں سے کھچا کھچ بھری ہوئی ہیں، تو پھر میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں وہ کن کی عورتیں ہیں جو آج بھی خرامہ خرامہ چلتی ہیں، آج بھی ہماری کے سامنے کھڑی ہیں، آج بھی باہر مین روڈ پہ کھڑی ہو کر اپنے جسم کی نمائش کرتی ہے، آج بھی شادی بیاہ پہ جا کر اپنے لباس کی نمائش کرتی ہے؟ کیا وہ اہل ایمان کی بیویاں اور بچیاں ہیں یا وہ کسی کافر کی بچیاں ہیں؟ تو پھر میں یہ کہنا چاہوں گا اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہنے والوں، سنو، یہ کام مشرکین مکہ کا تھا جو کام آج اہل ایمان کرتے پھر رہے ہیں۔ رب نے تو کہا ہے وَلَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، فرمایا میرے نبی کی امت کی عورتوں، سنو، تمہاری تمہارا وقار اور تمہاری عزت اس بات میں ہے کہ تم اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھ کر اپنے رب کو یاد کرتی رہو، اپنے نبی کی یاد کرتی رہو، اپنے نبی کے فرامین سنتی رہو، اپنے نبی کے فرامین پر عمل کرتی رہو، تمہاری عزت اور وقار اس بات میں تھا۔ لیکن ہم کس طرف چل پڑے، ہم کس طرف نکلے؟ اس لیے اگر کسی کو ترقی اس بات میں لگتی ہے نا کہ جی اب عورت کو تنگ لباس پہننا چاہیے، جو عورت زیادہ تنگ لباس میں ہوگی وہ عورت زیادہ پڑھی لکھی معلوم ہوگی، عالیشان گھرانے کی لگے گی۔ میرا ایک دوست ہے، درد دل کے ساتھ ایک واقعہ عرض کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں نا ہڈ بیتی، یہ آپ بیتی ہے۔ وہ مجھے سنا رہا تھا کراچی کا ایک واقعہ، کہتے ہیں ہمارے پڑوس میں دو ماں اور بیٹی، خاندان اچھا تھا،
کہتے ماں پردہ کرتی تھی، بیٹی پردہ نہیں کرتی تھی. ماں کے سر پہ چادر ہوتی، بیٹی کا دوپٹہ گلے میں ہوتا. تو ان سے ہم نے پوچھا کہ اماں جی آپ ماشاءاللہ عمر رسیدہ ہیں، آپ اس ایج میں پہنچ گئی ہیں کہ قابل شہوت نہیں ہیں، عورت کی ایک عمر ہے، تو اب آپ پردہ کرتی ہیں اور بیٹی کو پردہ نہیں کراتی جبکہ وہ نوجوان ہے، اس کو پردہ کرنا چاہیے. تو اس نے جو درد بھرا جواب دیا نا، یا بہت حد سے گرا ہوا جواب دیا، اس نے کہا بیٹا کیا کروں، اگر اس حال میں اپنی بیٹی کو نہ رکھوں تو رشتہ کوئی نہیں لینے آتا. یہ میرا اور آپ کا معاشرہ ہے. ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے باسی ہیں، ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر رہتے ہیں، جو پاکستان لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر لیا گیا تھا، جو پاکستان اسلام کے نام پر لیا گیا تھا. اس پاکستان کی یہ کیفیت ہے. مجھے یہ ایمانداری سے یار بتائیں ہم کس کیٹیگری میں کھڑے ہیں، ہم کس جگہ پر سٹینڈ کر رہے ہیں. کیا ہم مسلمان ہیں یا پھر ہم وہی 1400 سال پہلے والے مشرکین؟ ہمارے اس نوجوان کو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے، میرے پاس دوست آتے ہیں، اس نوجوان کو کوئی بات کرے نا، وہ کہتے ہیں جی حوالہ بخاری سے دے. ایک میرے پاس نوجوان آ گیا، اس نے کہا جی میں بخاری شریف پڑھنا چاہتا ہوں. میں بڑا حیران ہوا، میں نے کہا جناب موسٹ ویلکم، میں پڑھا ہوں الحمدللہ، اللہ نے تھوڑا سا علم مجھے دیا ہے، میں دینے کے لیے تیار ہوں، لیکن بیٹا بخاری شریف پڑھنے کے لیے تم نے کوئی درس نظامی کی کلاس پڑھی ہے، کوئی صرف ناف جانتے ہو؟ کہتے نہیں صرف ناف کو کیا کرنا ہے، میں نے کون سا عربی والی پڑھنی ہے، میں اردو والی پڑھ لوں گا. ہمارے نوجوان کی یہ کیفیت ہے، بات کرنے پہ آئے باہر نکلو چوکوں پہ، علم غیب پہ مناظرے چھڑے ہوئے ہیں، نور بشر پہ مناظرے چھڑے ہوئے ہیں. اب بات اس بات کی نہیں ہے، تم سے ہم سے یہ سوال نہیں ہوگا، بات یہ ہے کہ میرے گھر کی کیفیت کیا ہے. میں نے اپنے گھر کو دیکھا، میں نے اپنے گھر کو سمجھا، میں اپنے گھر کی خبر لی. میں نے اگر میں نے اپنے گھر کی خبر لی تو پھر تو مجھے حق بنتا ہے کہ میں کسی پر اعتراض کروں، پھر تو حق بنتا ہے کہ میں بڑی بڑی ڈینگیں ماروں. اگر میں اپنے گھر کی خبر ہی نہیں لے سکا، میں اپنی ماں پر، اپنی بیوی پر، اپنی بیٹی پر، اپنی بہن پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دین لاگو ہی نہیں کر سکا، میں کس چیز کا مسلمان ہوں، کائے کا مسلمان. اب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے یہ جو 1400 سال پہلے ہمیں تعلیمات ارشاد فرمائی نا، ان تعلیمات کا مقصد یہی تھا. میں اپنی بات سے ہٹ گیا تھا، وہ بات جو میں آج کر رہا تھا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری عورت وہ اس وقت پڑھی لکھی لگے گی جب وہ اپ ٹو ڈیٹ قسم کا لباس پہنے گی، معذرت کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ کو پتہ ہے انسان نے کئی صدیاں لگا کر لباس پہننا سیکھا ہے، کئی صدیاں لگا کر لباس پہننا سیکھا ہے. ترقی تو یہ ہوتی کہ اس لباس میں اور امپروومنٹ آتی، لباس اور بہتر ہوتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جو عورت تنگ لباس پہنتی ہے، اپنے اعضاء کی نمائش کرتی ہے، فرمایا جب تک وہ لباس اس کے تن پر رہتا ہے رب کے فرشتے اس کے لیے بد دعا کرتے رہتے ہیں، رب کے فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں. یہ ہم نے غور کی. اور ایک اور حدیث پاک ہے، فرمایا لعنت ہے ان مردوں پر جو عورتوں کا لباس پہنتے ہیں، اور لعنت ہے ان عورتوں پر جو مردوں کا لباس پہنتے ہیں. خلط ملط ہو گیا، کو ایجوکیشن نے بیڑا غرق کر دیا، یونیورسٹیز نے ہمیں برباد کر دیا. ہم نے ہائی کوالیفائڈ لوگ تو پیدا کر لیے، لیکن کبھی سوچا کہ یہ جو ہائی کوالیفیکیشن ہے، اتنی ہم نے بڑی ڈگریاں جو حاصل کر لی ہیں، ان کی ویلیو کتنی ہے؟ کیونکہ ہم
لالچی انسان ہے، انسان ہوتے ہی لالچی ہے فطرتاً، وہ ہر چیز کی ویلیو دیکھتا ہے. وہ تو بازار سے سونا بھی ویلیو کے مطابق خریدتا ہے، وہ تو بازار سے ایک اینٹ خریدتا ہے تو وہ بھی ویلیو کے مطابق ٹھک ٹھک کر کے خریدتا ہے، ٹھکا کے خریدتا ہے. تو میرے بھائیوں کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ یہ جو ڈگریاں حاصل کر رہے ہیں اس کی ویلیو کتنی ہے؟ اس کی ویلیو صرف اتنی ہے کہ ادھر سے ہم نے ڈگری لی، باہر نکلے، خدا نخواستہ ایکسیڈنٹ ہوا، موت آ گئی، اس ڈگری کی ویلیو ختم، اس ڈگری کی ویلیو ختم. لیکن میرے نبی نے فرمایا اگر کوئی علم کا طالب علم، علم کا طلب کرنے والا دین کے راستے پہ علم کی طلب کے لیے نکلا، راستے میں موت آ گئی، رب اس کو شہید کا مرتبہ عطا فرمائے. وہ اس چیز کا نام ہے، وہ اس قرآن کا نام ہے، وہ اس قرآن کو کہتے ہیں، اس قرآن کا علم ہے. اس سے وفا کرو، اس سے وفا کرو، کیونکہ قیامت کے دن بھی، قبر میں بھی، حشر میں بھی جس نے کام آنا ہے اس کا نام قرآن ہے. میرے کریم نبی نے ارشاد فرمایا، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں، میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن قرآن جھگڑالو بن کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے گا، جھگڑا کر رہا ہوگا. اللہ فرمائے گا اے میرے کلام میری صفت بتا، کہنا کیا چاہتا ہے؟ وہ عرض کرے گا مالک فلاں شخص دنیا میں مجھ سے محبت کرتا تھا، مجھے بار بار پڑھتا تھا، جب تک وہ جنت میں نہیں جائے گا میں اس دروازے سے نہیں ہٹوں. قرآن ہے، قرآن. اس لیے میرے بھائیوں تعلیم اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان صرف دنیا کے لیے، وہ تو وہی حساب ہوا جنہوں نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا، پھر لا خلاق لہم فی الآخرہ، ان کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. جنہوں نے صرف دنیا مانگی، ہم تو صرف دنیا کے پیچھے چلے. ہم نے تو اس لیے اعلیٰ تعلیم دلوائی کہ میرا بچہ ڈاکٹر اچھا بن جائے، میری بچی انجینئر اچھی بن جائے، میری بچی ایئر ہوسٹس بن جائے. اپنی بچی کو اتنی اعلیٰ تعلیم اس لیے دلوائی، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ جس بیٹی کو میں یہ جو دنیا کی تعلیم دلوا رہا ہوں میں اس سے منع نہیں کر رہا، لیکن میرے بھائی کبھی یہ بھی سوچا کہ میں نے اسے 2 آیتیں قرآن کی بھی سکھائی ہے. میں نے اپنی بیٹی کو کہا بیٹی باہر نکل رہی ہے اپنے بالوں کو یہ ڈھانپ لے، اس لیے کہ سیدہ کائنات کی نوکرانی اور غلام کی یہ حالت ہونی چاہیے کہ اس کے سر پہ دوپٹہ ہونا چاہیے، کیونکہ سورج بھی نبی پاک کی امت کے حیا کرتا ہے. یہ سکھانا ہماری ذمہ داری ہے میرے بھائی، یہ ہماری ذمہ داری ہے. اس لیے فرمایا ولا تبرجن تبرج الجاہلیت. اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.